بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں آج ایک ایسے موضوع پہ بات کرنے آیا ہوں جس کی توقع کم از کم آپ مجھ سے نہیں رکھتے تھے، لیکن بے شمار تجربات اور احباب کی طرف سے ہونے والی زیادتیوں کے بعد جو بیچاروں کے ساتھ ہوئیں، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کو آگاہ کروں ریئل اسٹیٹ اور اس سے متعلق معاملات کے۔ میں کوشش کروں کہ آپ کو اپنے تجربے کے، اپنے احباب کے تجربات کے حوالے سے بتا سکوں کہ یہ گورکھ دھندا ہے کیا، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا پیش منظر کیا ہے، اور آج پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری یعنی کنسٹرکشن انڈسٹریز جو قریباً ملک کا 70% ریونیو جنریٹ کر رہی ہے، اس کو بغیر لائسنس، بغیر کسی لیگل سٹرکچر اور ریگولیشن کے کیوں چلایا جا رہا ہے، اور ریئل اسٹیٹ کے نام پر ہونے والی چور بازاری کیا ہے، کون سے لوگ جینون ہیں، کون سے لوگ نان جینون ہیں، کس طرح یہ جو کمپنیاں ہیں لوگوں کو دھوکہ دیتی ہیں، کیا کیا ٹرمینالوجی استعمال کر کے ان کو بے وقوف بنایا جاتا ہے، اور کیسے کیسے اور گورکھ دھندے کیے جاتے ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے ناظرین کرام کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت اس کا گھر ہے، اس کا آشیانہ ہے، اور اس ضرورت کا احساس کرتے ہوئے بعض جرائم پیشہ ذہن کے حامل لوگوں نے اس کو ایک کاروبار کی شکل دے دی، جو انسانی کمزوریوں کو، انسانی ضرورتوں کو ایکسپلائٹ کر کے، انہیں گمراہ کر کے، ان سے غلط انویسٹمنٹس کروا کے، اور ان کو مختلف طرح کے لالچ دے کر نہ صرف اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں، بلکہ اس بزنس میں سالہ سال سے نسل در نسل کام کرنے والے جینون لوگوں کو بھی انہوں نے بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ ناظرین کرام، ریئل اسٹیٹ جو ہے لفظ، اس کا جو بنیادی مقصد میری سمجھ میں آیا ہوا ہے کہ یہ پراپرٹی، زمین، عمارت متعین جو اس کی حدود ہوتی ہیں، آسمانی، زمینی اور انڈر گراؤنڈ۔ کہا جاتا ہے کہ ریئل اور فزیکل پراپرٹی کنسرن فرام دی لیٹن روٹس اور تھنگس، کہ جو میں نے آپ سے عرض کیا۔ اچھا، کانگریس، لائبریری آف کانگریس جو ہے نا، وہ ہمیں اس میں اس کے متعلق جو قدیم ترین ہمیں تحقیق ملتی ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ جو یہ زمین تھی نا، زمین کی ملکیت کے اختیارات صرف بادشاہوں کے پاس ہوتے تھے، یعنی بادشاہ تھے جو چاہتے تھے، جو زمین جو فتح کرتے تھے ملک، وہ ساری زمین ان کی ہوتی تھی۔ اب وہ زمین کس کو انعام میں دے دیں، کس سے چھین لیں، یہ اختیار ان کا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی فرد زمین کا مالک نہیں۔ یعنی اسٹیٹ میں جو آپ جس بادشاہت میں آپ رہتے ہیں، اپنا گھر بناتے ہیں، وہ گھر ویسے تو آپ کا کہ آپ اس میں رہ رہے ہیں، لیکن اس گھر کا مالک جو ہے وہاں کا بادشاہ ہے۔ ایک اور آپ کو میں گزارش کر دوں کہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں بھی پہلے نا ووٹنگ کا جو یہ جمہوریت شروع ہوئی ہے وہاں پہ، تو ووٹنگ کا اختیار جو ہے صرف مالکان زمین کے پاس تھا، یعنی جس کی زمین نہیں ہوتی تھی نا، وہ ووٹنگ میں بھی حصہ نہیں لے سکتا تھا، اتنی اس کی اہمیت تھی۔ اور یہ جو ریئل لفظ ہے نا، یہ ریئل اسٹیٹ، یہ کوئی لاطینی ورڈ ہے، اس سے یہ اخذ کیا گیا ہے، جو بتاتا یہ ہے کہ یہ شاہانہ، بادشاہانہ قسم کی اختیارات کا نام ہے۔ آپ نے یہ بات اکثر سنی ہوگی کہ رنجیت سنگھ نے فلاں مراسی سے خوش ہو کے اسے کہا کہ گھوڑا دوڑا لو، جتنی زمین پہ اتنی زمین تمہاری ہے۔ پاکستان میں گھوڑے کے نام پہ زمینیں
عام بات ہے جو انگریزوں کے دور میں دی جاتی تھی، جہاں جو پھر بعد میں بڑے بڑے خاندانوں نے جنم لیا۔ اسی طرح جو لوگ مدد کرتے تھے انگریزوں کی فرنگی کی اقتدار میں، اس کو خطاب کے ساتھ زمینیں بھی لاٹ ہوتی تھی، کسی کو 2 گاؤں لاٹ ہو گیا، کسی کو اتنے مربع زمین لاٹ ہوگی، کسی کو یہ لاٹ ہوگی۔ پوری زمین کی ملکیت جو تھی وہ ملکہ تھی خود، یعنی ملکہ جو تھی اس کی ملکہ جو تھی انگلینڈ کی، وہ اس کی مالک تھی اور اس کا مالک کوئی نہیں تھا۔ اچھا ناظرین کرام، پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا کاروبار جو ہے، یہ اگر ہم پاکستان 14 اگست 1947 سے دیکھیں تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ انڈیا سے پرانے کھتریوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے یہاں پر آئے تھے، وہ اپنے مکان جن لوگوں نے کلیموں پہ قبضے کیے تھے یا کچھ کیے تھے، اپنے مکان منتقل کرنے کے لیے وہ پہلے ایک انتقال، وہ اقرار نامہ، مختار نامہ اور اس طرح کی جو ٹرمنالوجی ہے نا، یہ اس میں یوز ہوتی ہے۔ کسی کو مختار عام بنا دیا، کسی سے اقرار نامہ کر لیا، اور اعلیٰ حاضر القیاس، یہ تو ٹیکنیکل ورڈنگ ہے، لیکن بنیادی طور پہ نا یہ جو زمین کا کاروبار ہے، 4 حصوں میں آپ اسے تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا ہے ریزیڈنشل، دوسرا ہے کمرشل، تیسرا ہے انڈسٹریل، اور چوتھا ہے فارمنگ۔ یعنی یہ جو فارم ہاؤس بڑے بڑے بن رہے ہیں نا، یہ اسلام آباد میں، لاہور میں اور اس طرح کے بڑے بڑے شہروں میں، کراچی میں اس کا ٹرینڈ نہیں ہے میرے خیال، اتنا کراچی سے باہر ہے، تو یہ سب اب یہ ریئل اسٹیٹ کا حصہ بن چکے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے ہاں عموماً لوگوں کو ریئل اسٹیٹ سے متعلق بہت شکایات رہتی ہیں، لیکن ان کا اس کے بغیر گزارا بھی نہیں۔ میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے جیسے کروڑوں غریب آدمی پاکستان میں رہتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اپنا گھر ہو۔ اس کے لیے وہ مختلف سوسائٹیوں کا رخ کرتے ہیں، مختلف ایجنٹوں کے پاس جاتے ہیں، اور وہاں جا کر ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس، ہم زمین خریدنا چاہتے ہیں گھر بنانے کے لیے۔ اب یہاں سے ہی اصل کھیل شروع ہوتا ہے۔ جتنے فراڈ ہیں، جتنے دھوکے ہیں، وہ یہیں سے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ اس بزنس میں اب زیادہ جرائم پیشہ لوگ آئے ہیں جو بلیک منی وائٹ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ لوگ آپ کو یہیں پھنساتے ہیں۔ مثلاً ایک زمین آپ خریدتے ہیں، 5 مرلے کا پلاٹ فرض کیا آپ نے لیا قسطوں پر، اور ایسا انہوں نے ایک مطلب جال بچھایا ہوتا ہے جس سے آپ بچ نہیں سکتے۔ مثلاً ایک 20 لاکھ روپے کی زمین ہے، تو وہ آپ کو جناب یہ 50,000 روپے مہینے پہ دے دیں گے۔ پہلے کہیں گے جی 3 لاکھ پہلے دے دیں، 50,000 روپے مہینہ، اور آپ جب سارا کچھ پورا کرنے کے بعد وہاں اپنا قبضہ لینے جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ جناب یہ تو سارا رفڑ تھا، یہ تو آپ نے جو زمین خریدی ہے، یہ تو آپ نے خریدی ایک اقرار نامے پہ۔ مثلاً ایک بندے نے 10 ارب روپے کی زمین ہے، وہ کسی سے خریدی، اس نے اس کو دے دیا 10 کروڑ روپے، اور اس کو کہا کہ بھائی جان ساتھ ساتھ میں آپ کو پیسے دیتا جاؤں گا۔ اب 10 کروڑ دے کے اس نے زمین 10 ارب کی بیچ دی، فائلیں بیچ دیں۔ اب یہ اس کی قسمتیں، جو درجنوں فراڈ یہاں ایڈن گارڈن اور لاہور میں فلانا ڈمکا، درجنوں سوسائٹیاں، زیادہ نام لینا مناسب نہیں، اسلام آباد میں، ادھر کراچی میں، ہر جگہ یہ ہیرا پھیریاں چل رہی ہیں۔ وہ لوگ بیچارے ذلیل ہوتے ہیں، ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ اقرار نامے اور مختار عام میں کیا فرق ہے۔ پھر جناب اب شکر ہے پنجاب گورنمنٹ نے کمپیوٹرائزڈ فرد دینی شروع کر دی ہیں، تو جب تک آپ کمپیوٹرائز فرد نہیں لیتے، آپ کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ زمین پہ کوئی سٹے تو نہیں، کوئی اور ہیرا پھیری تو نہیں، کوئی رفڑ تو نہیں۔ پھر جناب ایگریمنٹ میں آپ لکھتے ہیں، آپ کو اس کے تقاضے نہیں پتہ ہوتے۔ پھر رجسٹری کروائیں، جب آپ کرواتے ہیں تو یہ آپ کو چکر دیتے ہیں کہ نہ رجسٹری نہ کرائیں، خرچہ آئے گا، آپ مختار عام
مختار عام اس سے لے لیں اور جناب پھر اپنی مرضی سے بیچ دیں، آپ یہ رجسٹری کے خرچے سے بچ جائیں گے، اللہ حاضر کیا۔ اس طرح کی بہت سی باتیں، بہت سی ٹرمنالوجی ہیں۔ دو باتیں اب اس انڈسٹری میں ایک نیا ٹرینڈ جو آیا ہے جس نے زیادہ تر لوگوں کو پاگل بنایا ہوا ہے، وہ ہے انویسٹمنٹ کا۔ آپ کو لالچ دیتے ہیں کہ جناب آپ انویسٹ کریں، اتنے % آپ کو اس کا جو ہے وہ کرایہ ہم دیتے رہیں گے اور یہ ہوگا، اور جب تک یہ پروجیکٹ مکمل ہوگا آپ کو دکان اور زمین تو آپ کی ہو ہی گئی، اتنے پیسے آپ کو ویسے بھی مل گئے، جو سراسر دھوکہ ہے۔ ان معاملات پر ہم اگلی قسم میں بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کون سے جینون لوگ ہیں، جو خاندانی لوگ ہیں، جو نسل در نسل اس بزنس سے منسلک ہیں اور وہ آپ کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ سب چور ہیں۔ بہرحال ہماری اس حوالے سے دوسری ویڈیو کا انتظار فرمائیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ کا بہت شکریہ ناظرین کرام، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، آپ کا بہت شکریہ۔